اب پھر اسی کا بیان. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. جائز قرار دے دیا گیا، حلال قرار دے دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کی طرف جانا، مراد جمع کرنا. الرفث یہ احل کا نائب فاعل ہے. احل الرفث الی نسائکم. یہ کیوں کہا گیا؟ دور جاہلیت میں پہلے یہود و نصارہ کا جو روزہ چل رہا تھا، اس روزے میں رات کو بھی روزے والی پابندی ہوتی تھی دن کی طرح. کھانے اور پینے کی بھی پابندی، اور جیسے دن کے روزے کے وقت میں جماع کی پابندی ہے، عورتوں سے قربت کی پابندی، اسی طرح رات کو بھی یہ پابندی تھی. لیکن کچھ دیر تک وقفہ تھا، یعنی غروب آفتاب کے وقت میں افطاری کرو، اور افطاری کے بعد سونے تک کھانے پینے کی بھی اجازت، اور کوئی جماع کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر ایک بار سو گیا بس پھر کھا بھی نہیں سکتا، پھر دوسرے دن شام کو جا کر افطار کرنا ہو. گویا پورے 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سمجھ لو یا 2 گھنٹے سمجھ لو، غروب آفتاب سے سونے تک 2 گھنٹے کا وقفہ تقریباً. اور وہ بھی جو نہ سوے، اگر کوئی تھکا ہوا ہے اور اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، افطاری کر کے وہ فوراً سو گیا، بس کھانے پینے کی پابندی، کچھ نہیں کھا پی سکتا. اب یہ سحری اس وقت نہیں تھی، سحری کی اجازت نہیں تھی. تو اس طرح 22-23 گھنٹے کا روزہ بن جاتا تھا. بڑی دقت اور بڑی تکلیف کا وقت. بہت صحابہ کو تکلیف بھی ہوئی، جن میں ایک قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے. وہ سارے دن کے روزے تھکے ماندے ایک باغ میں محنت مزدوری کرتے تھے، اور کام کر کے آئے. شام کو گھر میں آ کر پوچھا بیوی سے کوئی شے کھانے کی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. دیکھو کتنی غربت، سارے دن کی بھوک اور شام کو افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میں پڑوسیوں کے گھر میں جاتی ہوں، کوئی شے پتہ کرتی ہوں، شاید مل جائے. پڑوسیوں کے گھر میں جب وہ گئی، کوئی شے مل تو گئی، لیکن جب آئی تو یہ تھکے ہوئے تھے، لیٹے تو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. بیوی بڑی پریشان ہو کر کہنے لگی خیبتن لکا، اوے تو برباد ہو گیا. پچھلے دن اور رات کا بھوکا، اور اب پھر نیند آ گئی، اب پھر بھوک کچھ شے کھا نہیں سکے گا، اور سحری تو ہوتی کوئی نہیں تھی اس وقت میں. اب کل شام تک پھر بھوکا پیاسا تجھے رہنا پڑے گا، تو برباد ہو گیا. لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کتنا اخلاص، کتنی للہیت. صبح اٹھا پھر روزے کی نیت کر، بغیر کھائے پیے. پچھلے دن کا بھوکا، رات کا بھوکا، اب دوسرے دن دوپہر تک برداشت ہوا، دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گیا، برداشت نہ ہو سکا. جب حضور کو پتہ چلا تو یہ آیات نازل ہو گئی. اللہ نے آسانیاں فرما دی. جو جماع کی ممانعت تھی اس کی بھی اجازت ہو گئی، اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہو گئی صبح سحری تک، یعنی صبح کی اذان تک. فرمایا کھا پی بھی سکتے ہو، اور اگر کوئی بیوی کے پاس جانے کا تقاضا رکھتا ہو تو وہ بھی اپنا تقاضا پورا کر سکتا ہے. یہ حکم ہے. احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، جائز قرار دے دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں کے اندر، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا.
ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا۔ کس طرح؟ جس طرح لباس انسان کے جسم کو، عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح عورت اور مرد بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا لیتے۔ کیسے چھپاتے ہیں؟ کسی مرد کے اوپر اگر بدنامی لگے تو اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو بدنامی لگانے والے کو لوگ الٹا کوسیں گے، ابے بدبختہ، وہ شادی شدہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے برے کام کرنے کی؟ جب اللہ نے اس کو حلال کا راستہ دیا ہے تو حرام کاری کرنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ اس کے عیب پر پردہ پڑ جائے گا۔ وہ بیوی شادی شدہ ہونا یہی اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ اسی طرح اگر خدا نہ کرے کسی بچی کے اوپر تہمت لگ جائے تو اگر غیر شادی شدہ ہوگی تو وہ تہمت لوگ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس سے یہ غلطی ہوئی ہو، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے بھی وہ شادی شدہ ہونا ایک لباس کی طرح اس کے عیب پہ پردہ آ جائے گا۔ بھائی حلال کا راستہ ہے تو اس کو حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ عورتیں تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، بے شک اللہ کو معلوم تھا کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کر بیٹھو گے، اس لیے ایسی خیانت ابھی ہوئی نہیں، لیکن آئندہ ممکن تھا کوئی آدمی خیانت کر بیٹھے، یعنی پابندی ہے رات کو کھانے کی پینے کی اور کوئی کھا پی بیٹھے، اور پابندی ہے اپنی بیویوں سے جمع کرنے کی بھی اور کوئی بندہ جمع کر بیٹھے۔ تو فرمایا اللہ کو یہ معلوم تھا شاید تم ایسی خیانت کر بیٹھو، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے توبہ کا انتظام کر لیا، یعنی اجازت دے دی کھانے پینے کی اور جمع کی۔ وعفا عنکم، اور معاف بھی کر دیا، درگزر بھی کر دیا۔ تو عفا عنکم سے بعض مفسرین نے یہ اشارہ لیا ہے کہ بعض صحابہ سے یہ خیانت ہو گئی تھی، اگر خیانت ہوئی نہیں تھی تو عفا عنکم کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ خیانت ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو دیکھ کر آئندہ اجازت بھی دے دی اور پچھلی خیانت کی معافی بھی دے دی۔ عفا عنکم فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، لیکن مقصد شہوت رانی نہ ہو، مقصد وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جمع میں مقصد اور نیت ہو اولاد کی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، یعنی اے اللہ اس کے نتیجے میں مجھے نیک اولاد نصیب فرما، سمجھو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید داغا ظاہر ہو جائے سیاہ داغے سے، فجر سے، من الفجر۔ من الفجر اب تک نازل نہیں ہوئی تھی، یہ جملہ بعد میں نازل ہوا تھا۔ ایک صحابی عدی ابن حاتم، انہوں نے ایک سفید داغا ایک سیاہ داغا اپنے سرانے کے نیچے لے لیا اور کھانا پینا شروع کر دیا، کہ قرآن میں آیا ہے جب تک یہ دونوں دھاگے ایک دوسرے سے روشنی اتنی ہو جائے کہ سیاہ اور سفید کا الگ الگ پتہ چل سکے تو اس وقت تک کھاتا پیتا رہوں گا، قرآن نے اجازت دی۔ وہ تو بہت روشنی ہو گئی، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت تو یہ سیاہ سفید دھاگے ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا نہیں ہوتے، تو بہت بعد میں
اسفار ہو گیا، غلس کا وقت ختم ہو گیا، اسفار ہو گیا، روشنی ہو گئی، تو کھاتے پیتے رہے۔ حضور کے پاس آ کر کہا جی یہ حکم تو یہ آیا تھا اور میں تو کھاتا پیتا رہا بہت دیر تک۔ تو حضور مسکرا پڑے، ان وسادتک لعریض، تیرا تکیہ تو بڑھتا رہا، لمبا چوک ہو جانا، یعنی اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، مطلب تو یہ تھا۔ تو اس نے حقیقی دھاگا سمجھ لیا، سیاہ اور سفید دھاگا۔ اس سے ایک بہت بڑا قانون سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ حضور کے صحابہ کون تھے؟ اہل لسان، صاحب زبان تھے، مادری زبان عربی تھی اور قرآن بھی عربی میں آیا۔ مادری زبان عربی ہونے کے باوجود قرآن سمجھ نہیں آیا جب تک کہ معلم سے رجوع نہیں کیا۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، تب قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ جو مطالعے سے قرآن سیکھتا ہے، تفسیریں بڑی لکھی جا چکی ہیں اور میں خود ترجمے دیکھ کر اس قرآن کو حل کر لوں گا، جن کی اپنی زبان عربی تھی وہ حل نہ کر سکے۔ آج ہماری تو زبان بھی عربی نہیں ہے، تو ہم علامے بن بیٹھے اردو کے ترجمے دیکھ کر، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے جو سارے قرآن کو یہ کہے میں خود حل کر لوں گا، یہ جائز نہیں ہے، دھوکہ کھائے گا، بھٹک جائے گا، غلطی کھا بیٹھے گا۔ مکمل کرنا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہاں سے اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا کہ جب انتم عاکفون، تم اعتکاف کر رہے ہو فی المساجد، مسجدوں میں، تو اس وقت میں لا تباشروہن، بیویوں سے جماع نہیں کرنا اعتکاف کی حالت، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پیچھے چونکہ جماع کی اجازت ملی تھی تو کہا تھا کہ وہ اجازت، وہ اعتکاف کے علاوہ وہ تمہارے لیے اجازت ہے۔ جب اعتکاف آخری 10 دنوں کا مسجد میں بیٹھ جاؤ گے تو اب کوئی بندہ اعتکاف چھوڑ کر گھر میں چل پڑے میں جماع کر کے آؤں، ختم، اعتکاف ختم، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد مقرر شدہ ہے، فلا تعتدوها ولا تقربوها، ان حدوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی اور اعتکاف کے وغیرہ وغیرہ یہ احکامات اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ان احکامات کی پابندی کریں اور نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ لعلہم یتقون، بچ جائیں کس سے؟ نافرمانیوں سے۔ یہاں تک امر مصلح روزے کا بیان تھا، اب اس سے آگے تیسرے امر انتظامی کا حکم ہے، اور لیکن چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، غصب کے ذریعے، چھین جھپٹی کر کے تم اس کے مال کو ہڑپ کرو گے، یا مقدمہ غلط جھوٹا دائر کر کے تم اپنے اس بھائی کے مال کو قبضے میں لینا چاہتے ہو، کچھ جج کو کھلایا، کچھ خود اوروں کو، وکیلوں کو ادھر ادھر کھلایا اور اپنے بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ناجائز مکان پہ قبضہ کر لیا، اسی طرح اور کسی چیز پہ قبضہ کر لیا، حرام۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تو کھانا جائز ہے، جس وقت چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے کھائے۔ تو اموالکم سے مراد اپنے بھائیوں کا مال، تو ان کے مال کو اپنا مال کہا گیا، یعنی جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اور تمہارا مال کوئی کھا جائے تو تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، اسی طرح دوسرے کے مال کے لیے بھی یہی نیت رکھو، جیسے تم اپنا مال کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دیتے، اسی طرح کسی کا مال خود بھی مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، مت کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے۔ باطل طریقہ یہی ہے، رشوت کا، سود کا، سود کے ذریعے دوسرے کا مال ہڑپ کرو گے یہ بھی باطل، ڈاکے کے ذریعے دوسرے کا مال ہڑپ کرو گے یہ بھی باطل،
وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور جھوٹے مقدمات کے ذریعے ڈالتے ہو حاکموں کی طرف. تدلو، ادلا یدلی کا معنی ویسے تو ہوتا ہے ڈول لٹکانا کنویں میں. تو دو ڈول لٹکانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈول پانی کا بھر کے آئے گا اور میں پیوں گا. تو یہاں ڈول لٹکانے کا مطلب کسی حاکم کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا. جیسے وہ ڈول بھر کے واپس آتا ہے تو یہ مقدمہ بھی میرے حق میں ہوگا، رشوت وغیرہ کھلا کے اپنے حق میں مقدمے کا فیصلہ کروا لوں گا اور پھر کھاؤں گا. تو مت ڈالو. یہ تدلو مجزوم ہے، اور لا تاکلو والا لا نہیں کا اس کے اوپر بھی عمل کر رہا ہے عطف کے ذریعے. لا تاکلو اور لا تدلو، کچھ سمجھ آئی ہے؟ لا تدلو، مت ڈالو ان مالوں کو الی الحکام، حاکموں کی طرف، ججوں کی طرف. لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ کھاؤ تم ایک حصہ ان لوگوں کے مال کا. فریقاً بمانے حصہ، تاکہ اس جھوٹے مقدمے کے ذریعے اپنے بھائیوں کا مال تھوڑا یا زیادہ کھاؤ، بالاسم گناہ کے ذریعے. وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ میں جھوٹا مقدمہ کر رہا ہوں، یہ میرا مقدمہ جھوٹ پہ مبنی ہے، تو پھر قیامت کے دن سزا بھگتنی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بالشت زمین کسی کی اگر کوئی لے لیتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے اور کہا جائے گا اب اس کو اٹھاؤ، 7 زمینوں کا بوجھ اٹھاؤ. نہیں اٹھا سکے گا. یہ جھوٹ کے ذریعے، باطل غلط طریقوں کے ذریعے دوسرے کے مال کھانے سے منع کیا گیا. یہ امر انتظامی ہے. اب اس کے بعد یسألونک عن الاہلہ، اس کا تعلق روزوں سے. پیچھے امر مصلح کا بیان تھا، کتب علیکم الصیام، تو اب ان کا تعلق بھی اسی سے ہے. اور اس کے آگے پھر یہ آیت ختم ہوگی جب وقاتلوا فی سبیل اللہ سے جہاد کا بیان شروع ہوگا. یسألونک عن الاہلہ، سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں. اہلہ ہلال کی جمع، ہلال پہلی رات کے چاند پر بولا جاتا ہے. تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کبھی ابتدا میں پہلی رات کا چاند بال کی طرح باریک ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا جاتا ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے، 7ویں کو آدھا پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کو پورا گول ہو جاتا ہے، پھر 15ویں سے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 27 28 کو غائب ہو جاتا ہے، اور 1-2 دن غائب رہنے کے بعد پھر 29 یا 30 کے بعد پھر چڑھ جاتا ہے. سورج ہمیشہ گول رہتا ہے، اس میں کوئی گھٹتا بڑھنے والی کا بات نہیں ہوتی. لیکن چاند ایک مہینے میں وہ اتنے 30 دنوں کے اندر پہلے مکمل ہوا 14ویں تک، اور مکمل ہونے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوا، اور جہاں پہلی تاریخ کو جیسے باریک تھا پھر اسی طرح باریک ہو گیا اور غائب ہو گیا. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب دیا قل ہی مواقیت للناس والحج. اس میں لوگوں کے مواقیت، لوگوں کے مختلف معاملات کے لیے یہ گھٹایا بڑھایا گیا، کیونکہ اس سے روزوں کا پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، یا اپنے لین دین کرتے ہو کہ یہ ربیع الاول کے اندر بھائی میں تجھے پیسے دے دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ معاملات اس سے پورے طے کیے جاتے ہیں، اور اس سے اللہ کے احکامات روزے اور حج والے بھی وہ طے کیے جاتے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں سے آؤ پشتوں کی طرف سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ جو حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا تو اب وہ گھر کو واپس آتا تو دروازے کی طرف سے نہ آتا، پیچھے والی دیواروں کو پھاند کر آتا.
عقب سے، دروازوں کی طرف سے آنا گناہ سمجھتے تھے. حق تعالیٰ نے اس آیت میں اس سے منع کیا. لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، یہ کہاں سے تم نے نیکی کا کام سمجھ رکھا ہے کہ پشتوں سے آنا ہے، دروازے سے نہیں آنا؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی تو تقوی ہے، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا. جیسے اوپر کہا گیا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام سے بچو، اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ کرنے سے بچو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سیدھے دروازے سے آیا کرو، جو عام طریقہ ہے. دروازہ گھر کا اسی لیے ہی تو رکھا گیا ہے کہ آنے جانے کے لیے، اور اگر پشتوں سے دیواروں سے پھلان کے آنا ہے دروازے کا کیا مطلب ہوا؟ للہ الذین یقاتلونکم، اور قتال کرو، لڑائی کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑیں. ولا تعتدوا، اس میں ایک اشارہ مل گیا کہ پہل نہیں کرنی. لڑائی کرنی ہے ان سے جو تمہارے ساتھ لڑیں، اور جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، امن معاہدہ ہے اور معاہدے کے مطابق تم سے لڑائی میں پہل نہیں کرتے، تم نے بھی ان سے نہیں لڑنا. ہاں، جو عہد شکنی کریں، اپنا وعدہ توڑیں، امن معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور لڑائی میں پہل کریں، پھر تم نے ان کو چھوڑنا بھی نہیں. پہل بھی نہیں کرنی، لیکن جو پہل کرے اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی لڑائی میں پھر آدمی حد سے گزر جاتا ہے. کسی نے اگر پہل کی ہے، اچھا پہل تم کیتی ہے، ہن میرا وارا ہی بھائی، ہن میں تینوں گھر تک پہنچانا تے مینوں سبق سکھانا تینوں کہ کیسے لڑائی میں پہل کی جاتی. پھر یہ بہت حد سے بڑھ کر اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں. پہل بھی نہیں کرنی تو جتنا نقصان اس نے کیا، یعنی جتنا بندے اس نے مارے تم بھی اتنے ہی مار سکتے ہو، اتنا نقصان کر سکتے ہو. لا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مارو ان کو، کافروں مشرکوں کو، جہاں پر بھی پاؤ. حیثو مکانیہ ہے، یعنی حیثو میں عموم ہے، چاہے حرم کی حدود میں پاؤ یا چاہے حرم سے باہر مقام ہل کے اندر پاؤ، بہرحال ان کو مارو، چھوڑنا نہیں ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. جیسے تمہیں انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا اور تمہیں نکالا اور تم مدینے میں گئے، اب اگر تمہارا موقع مل جائے تمہیں تو تم بھی اسی طرح ان کو اپنے گھروں سے نکالو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کوئی اگر یہ کہے او جی حرم سے نکالنا اور حرم میں جنگ کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو ان کو کہنا یہ شرک والا گناہ اس قتل والے گناہ سے بھی بڑا ہے. بے ایمانو، تم شرک کرتے ہو، شرک والا گناہ تمہیں اپنا نظر نہیں آتا، اور ہمارے جہاد اور قتال والا گناہ تمہیں گناہ نظر آتا ہے، حالانکہ شرک والا گناہ لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مت قتال کرو ان سے مسجد حرام میں، حرم کے اندر میں، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ یہ پہل کریں اور تم سے لڑائی کریں. پہل نہیں کرنی، حرم کے اندر بھی حرم کی عظمت کا خیال رکھنا ہے، لیکن حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ میں اشارہ مل گیا کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں اور حرم کی عظمت کا خیال نہیں کرتے تو پھر تم نے بھی حرم کی عظمت کا خیال نہیں کرنا، تم نے بھی خوب ان کو مارنا ہے، کیونکہ پہل انہوں نے کی ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافر لوگوں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ کفر سے رک جائیں، مسلمان ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بے حد مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو، لڑتے رہو، لڑتے رہو، حتیٰ انتہائے غایت کے لیے،
حتیٰ کس کے لیے؟ ہاں، یعنی انتہائے غایت کا مطلب جو پیچھے حکم چل رہا ہے، یہ اگلا جملہ، اگلی بات ان کے لیے حد ہوگی اور غایت ہوگی. جب تک یہ پوری نہ ہو اس وقت تک وہ کام جاری رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے. قاتلوہم، اب جب لڑائی کی اجازت مل گئی، انہوں نے پہل کر لی، لڑو لڑو، خوب لڑو. کب تک لڑو؟ حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ شرک اور کفر دنیا میں باقی نہ رہے. یہاں فتنہ سے مراد کفر اور شرک. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت خالص اللہ کی ہونے لگ جائے، شرک اور کفر کا نام بھی مٹ جائے، دین خالص اللہ کا ہو کے رہ جائے، تو اس وقت پھر جہاد ختم. اور یہ کب ہوگا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب دنیا سے کفر مٹے گا، شرک مٹے گا، تمام یہودیوں کو قتل کریں گے، اور نصرانی بھی وہ بچے گا جو صحیح مسلمان ہو جائے گا اور اپنے کفریہ عقیدوں سے توبہ کر لے گا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام اسلام پھیل جائے گا. کوئی اور مذہب دنیا میں باقی نہیں رہے. حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، ویکون الدین للہ. فإن انتہوا، پھر دوبارہ کہا جاتا ہے موقع ہے شرک سے بچ جاؤ، رک جاؤ، توبہ کر لو. اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر سزا نہیں ہوگی مگر ظالموں پر، مشرکوں پر سزا ہوگی. جو توبہ کر لیتے ہیں، شرک چھوڑ دیتے ہیں، ان پر کوئی سزا نہیں ہوگی لڑائی والی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ بدلے حرمت کے مہینے میں. کیا مطلب؟ جب سے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی تو سال کے 12 مہینے بنائے. اس کا تذکرہ 10ویں پارے میں آئے گا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت کے اللہ نے بنا دیے، ان کو شہر حرام کہا. کیا کہا؟ شہر حرام، جمع اس کی اشہر حرم. یہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی، کسی کو مار پیٹ نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، دنگا فساد نہیں کرنا. اب اس آیت میں مسلمانوں کو کہا گیا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ بدلے حرمت کے مہینے کے. کیا مطلب؟ اگر وہ ان حرمت کے مہینوں کی قدر کریں اور لڑائی میں پہل نہ کریں تو تم نے بھی پہل نہیں کرنی. لیکن اگر وہ پہل کرتے ہیں اور ان حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر یہ تو بدلہ ہے بدلہ. یعنی اگر وہ کرتے ہیں تو تم بھی خیال کرو، اور اگر وہ ان کی حرمت کا خیال نہ کرے تو تم نے بھی خیال خوب مارنا ہے. پھر اگر وہ ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں لڑائی میں پہل کرتے ہیں تو تم نے بھی ان کی عظمت کا خیال نہیں کرنا. والحرمات قصاص، اور باقی تمام حرمتوں کے اندر بھی بدلہ ہے. یعنی جہاں جہاں کوئی حرمت اور عظمت کی بات آتی ہے تو وہاں اگر وہ خیال کریں گے تو تم نے بھی بدلے میں خیال کرنا ہوگا، اور اگر وہ خیال نہ کریں تو تم نے بھی خیال نہیں کرنا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ان میں سے جو بھی تمہارے اوپر تعدی اور زیادتی کرے گا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہو، تعدی کر سکتے ہو. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، لیکن اتنا ہی کرنا ہے جتنا انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی، اتنی ہی تم سزا دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا.
زیادتی نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے۔ جی اب جہاد کا حکم آ گیا، تو جہاد بغیر مال کے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سفر میں سفر کا سفر خرچ وہ بھی مال رکھنا پڑے گا، کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں، پھر قتال میں اسلحہ خریدنا پڑتا ہے، اسلحہ بھی مال کے بغیر نہیں ملتا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے انفاق، اس لیے آگے متصل انفاق کا بیان، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو، وَأَحْسِنُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ تو یہ ہلاکت کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالنا، اس کا مطلب ہے بخل کرنا، انفاق نہ کرنا۔ مال خرچ کرو اور جہاد ہوتا رہے، کافروں پہ روب پڑے گا، لیکن مال خرچ کرنا چھوڑو گے پھر جہاد نہیں ہو سکے گا، جہاد نہیں ہوگا تو کافر جری ہو جائیں گے، اور کافر جری ہو جائیں گے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بخل کر کے، کنجوسی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ وَأَحْسِنُوا، اخلاص کے ساتھ کھول کھول کے خرچ کرنا دل کو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ جہاد اور انفاق کا مضمون آ گیا، اب اس کے بعد پھر ایک امر مصلح کا بیان ہے، اور یہ ہے حج۔ یہ کیا ہے؟ حج۔ سمجھو پہلے حج تین قسم کا ہوتا ہے، حج تمتع، حج افراد، حج قران۔ حج افراد کیا ہے؟ میقات سے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھو میقات سے، صرف حج کا لبیک بحجۃ، کیا کہو؟ لبیک بحجۃ، یا کہو اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہ حج کا ارادہ رکھتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ مکہ پہنچ کر ایک نفلی طواف جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، سنت طواف ہے، یہ طواف کرو اور اسی احرام میں رہو، اور پھر 8ویں والے دن مینا میں چلے جانا، 9ویں والے دن عرفات میں جانا، سارا دن عرفات میں گزار کر رات مزدلفہ میں آ جانا، رات مزدلفہ میں گزار کر صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھ کے 10ویں والا دن ہو جائے گا تو یہ مینا میں آ جانا ہے۔ مینا میں آ کر سب سے پہلے بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عقبہ، جمرہ عقبہ کی رمی، بڑے شیطان کی رمی، صرف ایک شیطان کی کنکریاں مارنی ہے 10ویں والے دن۔ اس کے بعد حلق کرانا ہے، چونکہ افراد والے پر قربانی کوئی نہیں، حج افراد والے پر قربانی نہیں ہے، تو کنکریاں مارے گا، پھر حلق کروائے گا، سر کے بال مڈا دے گا، اور پھر چلا جائے گا مکہ میں طواف زیارت جو فرض ہے وہ کرے گا، اور سعی بھی کرے گا، اور اس کے بعد یہ کام مکمل کر کے پھر مینا میں لوٹ آنا ہے۔ پھر 11، 12 اور 13 یہ 3 دن مینا میں رہنا ہے، اور صرف کنکریاں مارنے کا کام ہوگا، اور زوال کے بعد مارنے، زوال سے پہلے مارو گے کنکریاں